جوان بھی، وہ سب شامل تھے۔ حاجی صاحب کا ختم القرآن ہندوستان کے پہاڑی علاقے مسوری میں تھا۔ حسب معمول گدھ کی شکل کی اڑن سواری مجھے وہاں لے گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے مجھے وہاں پہنچایا۔ ختم القرآن ہوا اور پھر حاجی صاحب کا ہو۔ کیا عجیب لذت، کیا عجیب مزہ، کیا عجیب چاشنی! میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے وہ قرآن کی لذت سے آشنائی اور وہ دور جب حاجی صاحب نے خود قرآن سنایا اور صحابی بابا نے خود قرآن سنایا، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی کہ صحابی بابا کے قرآن پڑھنے کا انداز خالص عربی تھا، جو میں نے حج کی حاضری میں وہاں کے ائمہ سے سنا۔ وہاں کے ائمہ نے جس طرز پر قرآن پاک پڑھا، بالکل وہی طرز انہی کا تھا، اور بالکل وہی طرز اور وہی انداز صحابی بابا کا تھا۔ دعا کے بعد ایک خاص قسم کی مٹھائی جو کہ قومی جنات میں بنائی جاتی ہے، جس میں زعفران، تل اور خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی دنیا کا آدمی تو ایک لڈو کے برابر شاید نہ کھا سکے، جبکہ ان کے ہاں من کی من بنائی جاتی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور لاکھوں من خوب کھائی جاتی ہے۔ میں اس مٹھائی کی لذت، ذائقہ اور چاشنی کسی اور مٹھائی سے مشابہت دے کر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں کے پاس وہ مٹھائی ہے ہی نہیں۔ اس مٹھائی کو جنات اپنی زبان میں ڈبی کہتے ہیں۔ ڈبی وہ مٹھائی ہے جس میں دنیا کی قیمتی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ مہنگی مٹھائی وہ خاص مواقع پر ہی بناتے ہیں۔ چونکہ صحابی بابا کا ختم القرآن تھا اور میں بطور خاص وہاں بلایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، اور ایسا اہتمام کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک اور ختم القرآن میں مجھے جانا ہوا جو کہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کا تھا۔ عبدالسلام بھی صحابی بابا کی طرز پر قرآن پڑھتا جوان ہے، زیادہ عمر نہیں، جنہوں کی عمر بھی 2-2.5 صدی کی ہوتی ہے، لیکن 1.5 صدی، 2 صدی، 2.5 صدی کا جوان ہوتا ہے۔ عبدالسلام نے مجھے آیت دی کہ ختم القرآن میں سورہ ناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس کی تفسیر بیان کروں۔ اللہ کے نام کی برکت سے جب میں وہ تفسیر بیان کرنے بیٹھا تو ایسی لذت ملی اور ایسے راز و رموز اور عقدے کھلے، اور بے شمار جنات وہ باتیں لکھ رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے اس کے تفسیری نکات فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے۔ بعد میں وہ سب لکھا ہوا انہوں نے مجھے دکھایا، جو کہ ماشاءاللہ چھپ کر جنات کی دنیا میں کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے۔ اس کا نام بھی انہوں نے تفسیر من الجنۃ والناس رکھا ہے۔ 350 صفحات کی وہ کتاب بنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے خاص نام کی برکت سے میرا سینہ ایسے کھول دیا کہ میری عقل خود دنگ رہ گئی، کہ میں حیران ہو گیا کہ کیا واقعی میں نے یہ بیان کیا۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی تو نے جب سینہ کھولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کھولتا ہے، اور اللہ پاک نے میرا سینہ کھولا۔ ایک بات اسی مجمع میں مجھ تک پہنچی، اور وہ یہ پہنچی کہ ہمارے اکثر جنات مدارس میں پڑھنے جاتے ہیں، اور اکثر جنات ختم القرآن میں کسی اچھے اور متقی قاری کی تلاوت سننے ضرور جاتے ہیں۔ نماز تراویح میں جتنا زیادہ رش انسان نمازیوں کا ہوتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ ہجوم جنات کی قوم کا ہوتا ہے، اور قوم جنات قرآن سننے میں عاشقانہ اور والہانہ انداز لیے ہوئے ہوتی ہے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی جس میں جنات قرآن نہ سنتے ہوں، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں رمضان المبارک میں جنات قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ وہ پڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں اور سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سمجھتے بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر تفسیری علوم بہت زیادہ ہیں۔ ایک رمضان میں اپنے خاص دوست کو جنات کے ختم القرآن میں لے گیا۔ انسان دوست میرے ساتھ اس اڑن سواری میں بیٹھے خوفزدہ تھے، ڈر رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر سانس روک کر 7 دفعہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر دم کیا، تب انہیں سکون آ گیا۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے کھائے، ختم القرآن کے مناظر دیکھے، سواری کو اڑتے، سواری کو اندھیرے میں پاتال سے نکلتے، اور عجیب و غریب جنات کی خوفناک شکلوں کو دیکھا، چونکہ میں ساتھ بیٹھا تھا اور میرا روحانی ہاتھ تھا، اس لیے انہیں ہلکا سا خوف تو ہوا لیکن زیادہ خوفزدہ نہ ہوئے، ورنہ تو عام آدمی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ اتنے زیادہ خوفناک مناظر ہیں، وہ بیان سے باہر ہے، اور انہوں نے جب کھانے کھائے تو حیران ہو گئے کہ ایسے کھانے تو دنیا میں ہیں ہی نہیں، مجھے کہاں سے مل گئے، اور وہ کھاتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ کھانا بس یہیں کھانا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور خوب جی بھر کے کھایا۔ پھر میں انہیں واپس لایا اور سختی سے تاکید کی
کہ کسی سے تذکرہ نہ کرنا ورنہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں اور واقعی انہوں نے کسی سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ یہ کائنات کا سر بستہ راز ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک جنات کے ہاں کیسے گزرتا ہے اور جنات رمضان المبارک سے کیسے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور جنات رمضان المبارک کا والہانہ کیسے استقبال کرتے ہیں، ان کی عید کی نماز میں بھی میں شامل ہوا۔ عید کیا تھی، نماز کیا تھی، واقعی ایک سماں تھا جس میں برکت، رحمت اور کرم کا دریا بہہ رہا تھا۔ ان کی نماز بہت طویل ہوتی ہے، میں اس میں شامل ہوا اور عید کے بعد ایک دوسرے کو طرح طرح کے کھانے اور میٹھی ڈشیں کھلاتے ہیں۔ ان کھانوں اور میٹھی ڈشوں کے اندر طرح طرح کے ذائقے اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ پاک جل شانہ جنات کی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔